آپ سب سے پہلے اسامہ صاحب کا شکریہ ادا کریں گے، اور میں آپ جاننا چاہوں گا کہ یہ یورپ والے، امریکہ والے، ایشیا والے، ہمارے جو اسکینڈینیوین کنٹریز والے ہمارے ویورز ہیں، وی لو دیم، ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں. اسامہ صاحب کہتے ہیں ایسے معاملات ہیں پھر ہم جگنو بنتے ہیں. تو اسامہ صاحب آپ بتائیں کیا کریں لوگ، کہاں جائیں، کیا سیف انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ لوگوں کے تو اربوں ڈالر ڈوب گئے ہیں سر، آپ بتائیں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرا شکریہ ادا نہ کریں، صرف الحمدللہ کریں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اس کے بعد شکریہ ادا کریں اہل بیت علیہ السلام کا، جن کے در کے ہم وہ کیا کہتے ہیں نوکر بننے کی، خادم بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی وہ اپنے کھاتے میں ڈال لیں، اور اسی کا یہ سارا کرم ہوتا ہے کہ وہ ایک نظر ایسی عطا ہوتی ہے کہ وہ حکمت ملتی ہے کہ جس کے تحت آپ چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو اپنی جو بھی منہ سے نکلتی ہے وہ آسمان کا تارا بنا دیتے ہیں اور اس کو سچ کر دکھاتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہم جس طریقے سے صرف ایسٹرالوجی تو ڈیفینیٹلی لوگ کیونکہ عموماً کمپیئر کرتے ہیں ان بٹوین ایسٹرولوجرز، لیکن شاید وہ ٹائٹل میں غور نہیں کرتے جب آپ ریلیجیس اسکالر کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کسی ایسٹرولوجر کے ساتھ شاید نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں نہ کہیں بھی یہ نہیں لگتا، اس کا یہ کلیم نہیں ہوتا اور وہ اس پہ بات نہیں کرتا. دوسرا پھر بزنس کنسلٹنٹ نہیں ہوتا موسٹلی، جو عموماً پریکٹیکل بزنس پروفیسر ہو سکتا ہے، ٹیچر ہو سکتا ہے، لیکن پریکٹیکل جو کنسلٹنسی ہے پراپرلی ایک اس کی وہ علم نہیں ہوتا. اب یہ قدرت کے کام ہے بس کہ اس صدی میں اس میں کوئی ہم سے خدمت لینی تھی، کوئی کام لینا تھا تو وہ بس ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کیا پتا. تو اسی لیے تمام تعریفیں جو ہم میں آواز ہے یا پکار رہی اسی کے جیسے کہتے ہیں ولایت کے نظام سے جڑنے کا نتیجہ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. آگے شاید کسی اور روپ میں، کسی اور ٹائٹل میں، آج کل آپ نے دیکھا ہے، آپ محسوس کریں، آپ نے میرے ساتھ لگایا ہے انٹرنیشنل امور کے ماہر، کل ہو سکتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیڈر بنا رہے ہوں، حالات اور وقت اس سائڈ پہ جا رہے ہوں جب کسی کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو. تو یہ قدرت کے کام ہے، ہم تو بس جیسے کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. اور اسی لیے ایسٹرولوجرز میں کمپیئر بھی نہ کیا کریں اس طریقے سے، تو تاکہ ان بیچاروں کی بھی وہ نہ ہو، کیونکہ ہمارا کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہی اصل میں اٹریکٹ کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے، ایسٹرولوجی نہیں ہے صرف. اس جو گفتگو کے پیچھے کانفیڈنس ہوتا ہے نا، کلیئرٹی جو ہے وہ اس لیے ہے، اس کی ریزن صرف ایسٹرولوجی نہیں ہے. ایسٹرولوجی تو بیسیکلی بس ایک ڈیٹا سائنس ہے، اور جتنا اچھا سولوشن وہ کر لو. آپ کئی دفعہ کسی دن کریں گے پروگرام لائیو، لوگوں کو کوئی آئیں گے لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ لوگوں کو خود ہی کراتے ہیں ہم کہ 1+1=2، آپ کو اس کے خواص بتاتے ہیں، اس کے تو مکس کر کے بتائیں نا ذرا، تو پھر بتائیں یہ کیسا غیب ہے جو ہم ہی غیب گوب لگائی رکھتے ہیں. اور وہ جو مطلب فتوے ایشو کرتے ہیں وہ بغیر جانے، مطلب آپ نے سیکھا ہے کچھ، اس کو سمجھا ہے کہ وہ کام کیسے کرتی ہے، اور فتوے ٹھوکی کھڑے ہوتے ہیں. امریکہ والے سب سے پہلے تو اپنی کلوز سوسائٹیز بنائیں، کلوز ہو جائیں، ایک دوسرے کے نیبرہڈ سے کنیکٹ ہو جائیں. امریکہ، یورپ خصوصاً ایسے جو ہمارے لوگ وہ انڈین ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، پاکستانی ہیں، جو ہماری اردو بول کے اس وقت جو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ تو اپنی کمیونٹیز میں موو کرنا شروع کریں، اکٹھے ہوں، اور آپس میں آپ بیٹھ کے کوئی جو گروپنگ ہے اس کو بانڈنگ کو سٹرونگ کریں، مسجد کو سٹرونگ کریں، جامع مسجد کو سٹرونگ کریں، کرسچن ہے تو چرچ کو سٹرونگ کریں، ہندو ہے تو مندر کو سٹرونگ کریں، جس نے جہاں بھی ہیومن کنیکٹیوٹی کے جو بھی آپ لوگوں کے دین کے مواقع ہیں. ہمارا مسلمانوں کا تھوڑا سا زیادہ اچھا وہ ہے کہ 5 ٹائم کی کنیکٹیوٹی ملتی ہے ہمیں، اور پھر ایک جمعہ بھی ملتا ہے جس پہ ہمیں بہت جیسے کہتے ہیں مینیج کرنے کا ہی ذریعہ ہے. جمعہ بیسیکلی آپ لوگوں کو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی جو انتظامی امور ہیں اس کو مینیج کرنے کا انتظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جمعے کو سٹرونگ کریں، جمعے پہ ہاٹ ایشوز پہ ڈیبیٹس کریں، مولوی اپنا جو خطبہ ہے وہ اس طریقے سے ڈیزائن کرے جس میں ہاٹ ایشوز پہ ڈائریکٹیو یا ڈائریکشنز طے ہوں. ایک دن پہلے میٹنگز کریں، جمعے والے دن خطبے میں تقویٰ کا حصہ دے کے، کیونکہ ایک حصہ اس کا تقویٰ پہ ہوتا ہے، وہ لازمی ہے، اور اگلا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے خطبے کا اس میں وہ یہ بتائے کہ اس ٹائم ہم لوگ کیسی پلان کر رہے ہیں.
دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جس بھی ملک میں کارپوریٹ فارمنگ میں چلے جائیں، 2 4 4 5 5 10 10 لوگ مل کے اپنا ہمارا ایکو ماڈل، ہم ایک پوری ویڈیو بنا دیں گے اس پہ، اس کو کاپی مار لیں. سروائیول کے لیے بہترین انتظام ہے جس میں روپیہ پیسے کی کوئی ضرورت نہیں. چند افراد، چند لوگ اس میں جو ہوں گے وہ اسی کے اندر ہی ود ان دیئر ڈومین وہ ایک سسٹینیبل، سیلف سسٹینیبل ماڈل کریٹ کر کے باہر کی کسی بھی پریشر سے بچ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ روپے پیسے کی اس میں رہنے کے لیے ضرورت نہیں ہوگی. مرغی، انڈا، مچھلی، آپ کی سبزی، اناج، فصل، پھل، ایوری تھنگ از دیئر. اور پھر اس کو کیا ضرورت ہے؟ اور بعد میں جب وہ باہر کی اکانومی سے کنیکٹ نہیں ہوگا تو ڈیم کیئر. یہ جو ایکو ماڈل کے اندر لوگ یا یہ جو کارپوریٹ فارمز بنا لیں، اس طرح آپس میں مل کے کمیٹیاں ڈال دیں، مطلب کیا ضرورت ہے؟ یہ بزنس آئیڈیا اب میں دے رہا ہوں، اس پہ کام کر لیں. مثال کے طور پہ 1 کروڑ کا چاہیے، ایک عام مثال دے رہا ہوں، جس کو اپنی کرنسیز میں سمجھنے کے لیے کنورٹ کر لیں. مثال ہے 1 کروڑ سے ایک کام بہت اچھا شروع ہوتا ہے، آپ اس کو سیو کرنے کے لیے 2 کروڑ سے کر لیں. اچھا، اس میں اب کیپیسٹی جو ہے وہ 2 بندوں کی نہیں رکھیں، کم از کم 10 بندے رکھیں اور 10 بندوں کا شیئر ڈالیں، 20 کا شیئر ڈالیں، میکسیمم شیئر ہولڈر ڈالیں. آپ کی صبح ہی 2 کروڑ اکٹھا ہوا ہوگا، پلس ڈیوٹیز تقسیم ہو جائیں گی، پلس نصیب تقسیم ہو جائیں گے. صرف مینیج کریں اس کو ایک کارپوریٹ فرم کی کائنڈ آف شیئر ہولڈنگ بنا کے، جیسے بھی ہے، اور اس کو لے جائیں پورا اس اپنے جو آپ کی ایگریکلچر ہے اس سے جوڑ دیں. آپ کہتے ہیں جی ہم ایگریکلچر سے اتنے نہیں جوڑتے، اوکے، آپ مہربانی کریں، آپ امریکہ میں آپ مل کے 20 لوگ آپس میں پیسہ ڈالیں، اسی طریقے سے $1000 ڈال لیں، 2000 ڈال لیں، آپ فوڈ میں بروکریج میں آ جائیں، بیسک فوڈ کے گرد جائیں، بس لگژری سے نکل جائیں، لیوش سے نکل جائیں، کار سے نکل جائیں، کاسمیٹک سے نکل جائیں، ہر وہ چیز سے نکل جائیں جو کسی عمرہ کے لیے. اچھا، یا پھر اتنی ہائی اس کی سروائیول کی ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے، ورنہ تو سروائیول یہ ہے کہ 5 لاکھ کی گھڑی بیچنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ابھی بھی، کیونکہ کرپٹ چور نے پیسہ لے کے ادھر ادھر جانا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے مڈل کلاس مارکیٹ کو اور آپ کی اس ٹارگٹ آڈینس کو، اس نے گرنا ہے اپنی سطح سے. تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ بیسک فوڈ میں چلے جائیں. پورا ملک مثال کے طور پہ جنگ بھی آ جائے، چاول تو چاہیے ہی چاہیے نا. ہم جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایک فنل بنا رہے ہیں، اسی لیے لاشعوری طور پہ یہی تھی کہ ہر کوئی جڑ جائے گا اس سے. اچھا، اسی طریقے سے آپ لوگ دالوں پہ آ جائیں، خشک جتنی بھی فوڈ ہے اس پہ آ جائیں، بس ان بٹوین گروپس بنا کے بروکریج پہ آ جائیں. آپ امریکہ میں ہیں، آپ یورپ میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ سپلائی لائن جب بھی بند ہوئی، یمن کے حوثیوں نے راستہ بند کیا، آپ کے پاس فوڈ پڑی ہوئی ویسے ہی وہ سونے کے بھاؤ ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا کنٹینر جو کراس کر چکا ہوگا وہ آپ کا بچا ہوگا. دوسرا، پیسے کی ویلیو تو کرنسیز تو گر رہی ہیں، لیکن آپ کا چاول یا دال وہ اوپر ہی جائے گی. اوپر کیا جائے گی؟ مطلب کرنسی اس کے مقابلے میں گرے گی، آپ کی ویلتھ وہیں کی وہیں رہے گی. 2، تیسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہیں پیراشوٹر، انڈیویجول ہوں، میں نے انڈیویجولی رہنا ہے، میں نے اجتماعی اجماع کی بات نہیں کرنی. تو پھر سر جی اسلام تو کرتا ہے ایاکا نعبدو، جمع کا صیغہ، ہم مل کے تیری مان کے چلیں گے، مل کے کٹھے. وہ گروہ سے بات کرتا ہے، اسی لیے جماعت کا حکم ہے، اسی لیے جماعت کی زیادہ ہوا وہ. لیکن وہ جماعت کون سی ہے؟ جن کا اللہ، جن کا رسول، جن کا امام، جن کا سب ایک ہو، ان کا نظریہ ایک ہو، ان کی سوچ ایک ہو، ان کا لیونگ سٹائل ایک ہو. یہاں یہ نہیں کہ جی کوئی ادھر منہ کر کے اور کوئی ادھر منہ کر کے تو یہ جماعت. اس جماعت کو جماعت نہیں کہتے. یہ جو آج کل مسجدوں میں ہو رہی ہے وہ اتحاد اور یگانیت کی بنیاد پہ سرپرستی میں، اللہ کی سرپرستی میں اسی کے نمائندے کے ذریعے مل کے کھڑے ہونے کا نام اس جماعت کے نماز کا حکم ہے. اس جماعت پہ کہا تھا کہ میں آگ لگا دوں گھروں کو جو اس وقت گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اس سینس میں تھا، نہ کہ یہ اس ٹائم دلوں میں بل رہے ہیں، کوئی ادھر باندھی کھڑا ہے، کوئی ادھر باندھی کھڑا ہے، ایک دوسرے کو کافر کیے کھڑے ہیں اور مسجدوں میں. یہ جماعت کسی کام کی نہیں ہے، نہ ان کو اللہ سے کچھ ملنا ہے، نہ ہی انہوں نے کچھ کر پائے ہیں. حالت دیکھ لینا 56 کی، کیسے ٹکا بوٹی ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، پرسانے حال ہی کوئی نہیں ہے.
تو پہلے تو جماعت کو سمجھیں، اجتماعی بندگی کو سمجھیں کہ وہ ہیومن کیئر میں آپ کو اجتماعیت کی طرف جانا ہی جانا ہے. تو پہلے ہی سوسائٹیز کریٹ کرنی شروع کر دیں، سوسائٹیز بنا لیں، اس میں چھوٹے چھوٹے اپنے کمیٹی ماڈل بنا لیں، اس میں بیسک فوڈ میں چلے جائیں، نہیں تو پھر گولڈ ایمرجنسی میں چلے جائیں. اور جن کے مورگیج ہے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ بینک جب جنگیں شنگیں آ جائیں گی تو وہ کریں گے کیا، جب جنگ شنگ آ جائے گی. ہاں جن کے ایکسٹرا گھر شہر ہیں تو وہ کوشش کر کے بیچ لیں، پاکستان میں تو نہیں بکتا، لیکن باہر اگر کسی کا بکتا ہے تو بیچ کے کوشش کر لیں، کیونکہ اب بکنا کہیں بھی نہیں ہے. اور وہ یاد ہے میں نے کہا تھا پلاٹ کہا کریں گے زبانی خیالی پلاؤ میں ہی کوئی کہہ دے بس میں بیچ دیتا تو لے لیا، وہ دن آنے ہیں ابھی، یہ جملے میرے یاد آئیں گے کہ آپ کہا کریں گے خیالوں میں لے لو یار، بس کبھی کوئی بچے ہی دے دیں گے آگے کو پیسے. یہ ایک سچویشن بلڈ ہونے والی ہے، زمین شمین یہ کمرشل یہ مارکیٹیں یہ کہانیاں یہ سب اوور ہو جائیں گی، اور جو بلیک منی کا پیسہ ریئل اسٹیٹ کا وہ اسی کے اندر رہ جائے گا. اللہ ایک اینٹ بھی نہیں اٹھانے دینی اب سسٹم میں، ایک اینٹ بھی نہیں کوئی اٹھا سکے گا. تو اس لیے ایک تو اس طرح سے اس سائڈ پہ آ جائیں سب. جی ہمارا صاحب میرا سوال یہاں ہے، یقین کریں کہ ابھی میں ایک دوست کے ساتھ گاڑیاں دیکھنے گئے، گاڑی خریدنی تھی، یہ مارکیٹ کا ہم نے وزٹ کیا. سر گاڑی 2005 ماڈل کی گاڑی میں جو ہے نا مطلب ہونڈا سیوک ہے یا آلٹس ہے 2010 ماڈل کی، سر ان کی قیمتیں آسمان کو لگی ہوئی ہیں، ہاتھ نہیں لگایا جاتا. 28 لاکھ کی 32 لاکھ کی پرانے ماڈل کی گاڑیاں، یہ 2005 سے لے کے 2010-11 ماڈل تک کی. تو یہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں تو وائر میں ہوگا، اب دوسری طرف قیمتیں آسمان کو ہیں، یہ کیا سینیریو ہے؟ دیکھیں یہ کوئی قیمتیں آسمان پہ نہیں ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے، کیونکہ گولڈ اور روپے کا میکنزم بنایا جاتا ہے. اسٹیٹ بینک سونا رکھتا ہے، سونے کی کرنسی ایشو کرتا ہے. جب سونے کے مقابلے میں 1 لاکھ کا فرق پڑ گیا سر، جس کا 20 لاکھ اکاؤنٹ میں تھا اس کے 4 لاکھ کم ہو گیا نوٹوں میں، جس کو سونا کر لیا ہوگا وہ بچ گیا، اور جس نے نہیں کیا وہ. تو یہ بیسیکلی یہ کبھی یاد ہے افغانستان میں سنتے تھے نوٹ بوریوں میں ہوتے تھے، اور کئی ایران سے ہو کے آتے ہیں تو کہتے ہوتے ہیں کہ وہاں تو 10,000 کا یہ ملتا ہے، اور مطلب چائے ملتی ہے یا اس طرح سے کوئی باتیں ہیں کہ بہت کرنسی کی ویلیو نہیں ہے، یا یوگنڈا وغیرہ اور اس ٹائپ سائڈ پہ بھی کوئی ایسے. تو سر جی اکانومی کولیپس کر رہی ہے حضرت، گاڑی نہیں مہنگی ہو رہی، روپے کی قدر ختم ہو رہی ہے، روپے کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے. اور رکھیں نا چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں 2005 کے گولڈ کو کنورٹ کر کے گاڑی کی قیمت میں کنورٹ کر لیں، اور آج اسی گولڈ کو اسی گاڑی کو لینے چلے جائیں، پھر آپ کو جواب مل جائے گا آپ کے سوال کا. سر جی مس مینجمنٹ کی انتہا ہے، یہ جتنا آپ کا امپورٹ ہے یہ جتنا ایکسپورٹ ہے اس کو بند کرنا پڑنا ہے ایک دن. مطلب مثال کے طور پہ اگر زندگی میں وہ وقت آ گیا، جیسے آج اتنا تو آ گیا کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں کریں کیا، تو سر جی اگر یہ وقت آ گیا تو سب سے پہلے تو ہمیں بارڈر سیل کرنا ہے، نہ آنا ہے نہ جانا ہے، سب بند کرنا ہے ان اینی وے. صرف پروڈکشن کو بڑھانا ہے، اپنی پروڈکشن کو بڑھا کے باہر اس ٹائم اس کے ذریعے کچھ بھیجنا ہے تو بھیجنا ہے، ورنہ نہیں. وہ بھی بارٹر سسٹم کے تحت چل رہا ہے، مال جائے مال آئے، اور اس کی بھی اوریجنل ویلیوز. اور یہ جتنا ہے نا دبئی اور ارد گرد سارا ادھر سے بلیک ہنڈی اور یہ سارا، اس کا کریک ڈاؤن کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی. جدھر بھی گیا بے شک دوزخ میں بھی گیا، وہاں بھی پیچھے جا کے پکڑ کے لانا پڑے گا، پھر جا کے معاملہ حل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو یہ ختم ہو رہی ہے کہانی. یہ آپ بلکہ ابھی ایک جو گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں نا، جب آپ کو 3 مرلے کے پلاٹ پہ کسی نے کہا نا 1.5 کروڑ، تو پھر آپ کو لگے گا کہ ویلیو بڑھ گئی ہے، وہ ویلیو نہیں بڑھی ہوگی. پھر کچھ دن بعد وہ واپس خواب ٹوٹیں گے ٹوکرے. یہ گاڑیوں پہ بھی یہی ہوگا، جسٹیفائی نہیں کر پائیں گی نا قیمتیں. آپ کہیں گے یار آلٹو نئی کی قیمت مجھے سیوک مل رہی ہے یا فلانی، تو میں یہ کیوں نہ لے لوں. تو گاڑیوں کی سیلز بند ہوں گی، سیلز گر گئی، نئی کی سیلز گریں گی. ابھی انٹرسٹ فری دینے پہ آ گیا نا سال کی، کہ 1 سال کی انٹرسٹ فری پہ آ جائیں. ابھی آپ صبر تو کریں، ابھی تو کہیں گے جو بنی کڑی ہیں وہ 5 سال کے لیے لے جاؤ قسطوں پہ، پرافٹ بھی نہ دینا، لے جاؤ بس.
تو یہ ابھی اسکیمز آ جائیں گی. اور جب جنگیں آ گئی تو یہ آپ کی جو ہائی سی سیز ہیں وہ تو ویسے ہی نہیں, اور فیول آنی کدھر سے اور جانی کدھر سے. تو میرے خیال میں بلکہ گھوڑے اور خچروں کی سائڈ پہ بھی تھوڑی سی نظر رکھیں, صرف کنویں کھودنے پہ یا نلکے لگانے پہ ہی نہ رہیں, اس پہ بھی فوکس کریں. گاؤں دیہاتوں والے خصوصاً پرانے حل بھی اپنے تیار رکھیں. اگر کسی نے سولر کر لیا تو مجھے تو لگتا ہے وہ اگر اندھیرا ہو گیا تو وہ سولر بھی نہیں چلنا. وہ جو نوسٹراڈامس نے کالا آسمان کی ہے, جب 70 حملے ہوئے آسمان کالا ہو گیا تو سولر میں کیسے چلنا ہے. تو اس لیے گھوڑے گدھے ان کی ذرا, گدھا بہت اچھی فارمنگ ہے, کے پی کے گورنمنٹ میں عمران خان کے دور میں شروع ہوئی تھی, اٹس گڈ. اس کی ذرا بھی گوگل کرے نا, سارے انٹرسٹنگ ہے. آپ لکھیں ڈنکی چیز, ڈنکی ملک اور ڈنکی اس کی دودھ کی پرائسز یورپ میں, تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. تو ڈنکی کی فارمنگ میں کرے, کل کو اس نے مال برداری اور گاڑی کی جگہ لینے میں یہ اچھا کام کرے گا. بہرحال ایمرجنسی کے لیے دیکھیں ایک بات سمجھ لیں, ایمرجنسی کے لیے ایمرجنسی کٹ, ایمرجنسی لائٹس, ایمرجنسی بیگ. بلکہ تھائی لینڈ والوں کو تو میں نے کہہ دیا تھا اس دن, وہ کہہ رہے تھے جی یہ جو زلزلہ آیا یہ کافی. میں کہا نہیں, ایمرجنسی بیگ ڈاکومنٹس کا علیحدہ, پھر ایک اور ایمرجنسی بیگ کہ اگر موقع ملا تو یہ, پھر ایک اور ایمرجنسی بیگ اگر موقع ملا تو یہ. تو پریورٹیز پہ, اور زیادہ وزنی نہیں بنانا, نہ فوڈ اس طریقے سے کرنی ہے نہ اس کو. گولڈ میں چلے جائیں بہت اچھا ہے سب کے سب. اور دوسرا آپس میں جڑ جائیں, آپس میں کنیکٹ ہو جائیں. یہ چینل بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا کنیکٹیوٹی کا ذریعہ ہے. یہ یقین جانیں یہ کچھ علاقوں کو اس ٹائم پہ یاد آئیں گی باتیں. اور کم از کم آخری اگر کوئی ایسا ٹائم بھی آ گیا, بلکہ کل پرسوں میں اس پہ پلان کر رہا تھا کہ ہم وہ جو ہوتی ہے نا کمپاس کا طریقہ سکھا کے, اور وہ جو لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کی کوئی لوکیشنز دے دیں گے کہ جہاں چلو اللہ کے بندے وہ بھولے بسرے وہاں پہنچ جائیں گے, تو کھانے کھونے کو زندگی کو دھکا لگانے کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا.